رسول الکریم اما بعد آپ کے ہاں اس مسجد میں جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالی سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کتنا تھا اور اس کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے اور کیا تعلق اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے. تو جو چیز بنیاد بنی تھی وہ یہ تھی کہ اسلامی معاشرے میں اللہ نے ادب اور احترام دوسرے کا رکھا ہے. اسی طرح سب کے حقوق اللہ نے متعین فرمائے ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خالصتاً اللہ کا حق بنتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتی ہیں. اسی طرح کچھ حقوق ایسے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مخصوص ہیں. کچھ حقوق ایسے ہیں جو اولاد کے والدین کے ذمے ہیں اور والدین کے اولاد کے ذمے ہیں. تو اللہ نے الغرض پورے معاشرے کو بلکہ پوری دنیا کو جوڑی باندھ رکھا ہے. کوئی آدمی ان چیزوں پر عمل کرے نہ کرے اللہ نے اسے اختیار دیا ہے اور عمل کرے گا تو وہ کچھ اپنا ہی بھلا کرے گا. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ومن اساء فعلیہا اور جو انسان برائی کرے گا وہ برائی بھی اسی کے ذمے پڑے گی. نیکی کرے گا تو ہم اجر دیں گے, برائی کرے گا تو اس کے ذمے ہے. تو اس لیے ہر آدمی کو اپنی طریقہ کار اور اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَلْيَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے کیا چیز آگے بھیج رہا ہے, کل کو کیا چیز اس کے کام آئے گی اور کون سی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے اس کے حالات کل کو خرابی کا باعث بن سکتے ہیں. اب دیکھیے آپ, چوری ہے کتنا برا فعل ہے. ایک شخص نے بڑی محنت سے مال جمع کیا اور اس نے حلال کی کمائی جمع کی, اپنی ضروریات کو بہت سی قربانیاں دے کے پیچھے کیا اور کسی مشکل وقت کے لیے پیسے رکھے, اور دوسرا شخص آ کر چوری کر لیتا ہے, اس کا مال اڑا کر لے جاتا ہے. تو اس میں ایک حق تو وہ بنتا ہے جو اللہ کا ہے اور ایک حق وہ ہے جو اس انسان کا ہے. اگرچہ چوری میں حق جو غالب ہے وہ اس انسان کا ہے جو اس نے ضائع کیا, اور اس کی وجہ سے شریعت کہتی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, مگر جو اللہ کا حق اس نے ضائع کیا ہے کہ اللہ نے منع کیا تھا وہ اللہ کا حق ضائع کرنا بھی غلط بات ہو گئی. اس لیے اسے چاہیے کہ توبہ بھی کرے. تو جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں میں اللہ تعالیٰ کا حق بالعموم ضائع ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے گناہ سے بھی منع فرما دیا کہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مخلوق کو بھی ضائع ہوتی ہیں اور کچھ تو خاص گناہ ایسے ہیں جن میں اللہ کا حق ضائع ہوتا ہے. اس لیے منع کر دیا کہ اللہ کے حقوق کو ضائع مت کرو. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی لوگوں پر بنتا ہے, امت پر, اور امت کا حق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو انسان ایسی بات کرنے لگے, ایسی حرکتیں کرنے لگے جن سے ان کا حق ضائع ہوتا ہو, تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی روک دیا اور منع کیا کہ تم ایسے نہیں کر سکتے. قرآن پاک میں آیا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اور تم اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو. ولا تجهروا له بالقول, اور تمہیں ایسے آواز جا کے دروازے پہ مت دو
کجہر بعضکم ببعض، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اگر تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند کرو گے، ایسے ان کو پکارو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، پتہ بھی نہیں چلے گا. کتنی شدید وعید سنائی ہے کہ ساری زندگی نیکی کے اعمال کر کے اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے حقوق ضائع کرتی ہے تو کچھ بھی باقی نہیں بچے. اسی وجہ سے اولاد کے دل نے یہ کر دیا کہ وہ اپنے والدین کے حقوق پورے کرے. بیٹیوں کو دیکھیے، یہاں تک کہ شادی ہو کر وہ اپنے گھر میں پہنچ گئیں پھر بھی والدین کا حق ان پر بنتا ہے. اسی لیے فقہا نے جہاں مسائل لکھے ہیں وہ ان مسائل میں کہتے ہیں کہ لڑکی کا شوہر اسے منع بھی کرے تو بھی وہ ہفتے میں ایک بار اپنے والدین سے ملے، اور والدین اس کے گھر آ جائیں تو لڑکی ہفتے میں ایک بار انہیں اپنے پاس بلا سکتی ہے، بٹھا سکتی ہے، ان سے مل سکتی ہے. حالانکہ شوہر کی نافرمانی بری بات ہے، بہت شدید چیز ہے، مگر اللہ نے اس میں ان کا حق نہیں مانا، اس لیے کہ والدین کے حقوق ہیں کہ لڑکی تو ساری زندگی رہتے ہی. یہ نہیں ہو سکتا کہ شادی ہو کے چلی گئی تو وہ پھر ان حقوق کو ضائع کر دے گی، ان کو ختم کر دے گی. مالی حقوق بنتے ہیں. مالی حقوق کا مطلب یہ ہے کہ اس کے والدین اگر اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے احتیاج آ گئی، محتاج ہو گئے ہیں، کچھ ان کی ضروریات زندگی کا بندوبست نہیں ہو رہا، تو یہ اپنے شوہر کے مال میں سے ان کی بھی اعانت کرے گی اور بعض اوقات ان کی مدد کرنا واجب ہو جاتی. اور اگر مالی معاملات نہ بھی کرے تو بھی یہ اخلاقی چیزیں تو رہتی ہیں کہ یہ ضروری ہے وہ اپنے والدین کی دیکھ بھال کرے. یہ جو ہمارے یہاں تصور ہو گیا ہے کہ شادی کے بعد صرف لڑکے کی ذمہ داری رہ جاتی ہے اور لڑکیاں شادی کے بعد اپنے گھر چلی جائیں تو صرف بھائیوں کی ذمہ داری رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے والدین کو دیکھیں اور یہ چیزیں. یہ غلط بات ہے. لڑکیوں کی ذمہ داری ہے کہ والدین ان کے بھی ہیں، انہوں نے آ کر محنت کی ہے، اور اللہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اللہ کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا جائے. تو جس طرح یہ مردوں کے لیے ضروری ہے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور جس طرح یہ شادی ہو جانے کے بعد لڑکے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیٹی کے لیے بھی ضروری رکھا ہے کہ شادی کے بعد اگرچہ وہ اپنے گھر پہنچ جائے لیکن یہ مروت اور استحباب کے خلاف ہے، یہ دین کے تقاضوں کے خلاف ہے کہ اپنے والدین کی خبر ہی نہ لے بلکہ اس سے بھی خبر لیتے ہی رہنا چاہیے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بہو کے اختیارات کو ان چیزوں کو اس کے ساتھ بیلنس کر دیا ہے، کیونکہ بہو اس کا تعلق جیسا بھی ہے، ساس سسر کی جتنی بھی وہ خدمت کرے، جتنا ان سے تعلق رکھے، مگر اس کا اپنا یہ حق بنتا ہے کہ اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت اور اس سلسلے میں اگر یہ تقاضا کرتی ہے اپنے شوہر سے کہ اسے الگ گھر لے کر دیا جائے تو شوہر کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ ایک الگ گھر لے کر دے، یا الگ گھر نہ لے کے دے تو کم سے کم ایک کمرہ، کچن، باتھ اور اتنی جگہ جس سے وہ ٹہل سکے، آزاد رہے، اتنا شوہر کے ذمہ واجب. کس وجہ سے بیاہ کر لائے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اسے باندھی بنا لیا، کوئی نوکرانی ہو گئی، بلکہ اس کی اپنی حصت ہے، اپنے اس کے تقاضے ہیں، اپنی اولاد کی پرورش ہے، تربیت ہے اور بہت سی چیزیں ہیں. اس کی اتنی ذمہ داری شریعت نے نہیں رکھی صاف سکتے ہوئے اتنی اس کی اولاد کی ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، اس کی تربیت اور پرورش کرے. یہی حقوق جب اور اوپر کے سلسلے میں چلے جاتے ہیں تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جو اللہ نے اس امت پر فرض قرار دی ہیں کہ امت کو کیسا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جو تعلیم دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو ان کی تربیت فرمائی تھی، اس تربیت اور تعلیم کا تقاضا یہی تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو ان کی وفات کے بعد بھی قائم رکھتے
اور آنے والی امت کو یہ سبق سکھاتے عملاً کہ کیا کیا چیزیں اللہ نے تمہارے ذمے ضروری قرار دی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ خود حیات طیبہ میں لوگوں کے ساتھ ایسا ہی تھا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گیا اور آپ نے جب میری آمد پہ میں دروازے پہ کھڑا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھا اور کوئی جگہ نہیں رہی تھی بیٹھنے کو، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنی چادر کو اپنے ہاتھ سے لپیٹا اور لپیٹ کے گویا تو اس کا گولا سا ایک بن گیا اور وہ میری طرف پھینک دیا اور فرمایا اسے بچھا کر بیٹھ جاؤ۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو چوما اور آ کے واپس پیش کی اور میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ آپ کو ایسی عزت دے جیسے آپ نے میری عزت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس جب کوئی بڑا آدمی آئے تو اس کی ایسی عزت کیا کرو۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو سکھایا کیونکہ جریر رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے بڑے تھے، لوگ ان کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، یہ چیزیں ان کے ساتھ تھیں۔ مسلمانوں کو اپنے رویے میں یہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ ہم سے کوئی غیر مسلم ملنے آ جائے اور چاہے وہ اپنی قوم میں کتنا ہی معزز شمار کیوں نہ ہو، ہم لوگ بسا اوقات اس کے حقوق میں کوتاہی کر دیتے ہیں اور اس کی ایسی عزت نہیں کرتے جتنی عزت کا وہ مستحق ہے جو اس کی قوم نے اسے دی، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ حرکت کرتے ہیں کہ وہ یوں سمجھتے ہیں جیسے اسلام نے یہ سکھا دیا ہے کہ اس آنے والے کو رسوا کرو ذلیل کرو علیہ باللہ۔ اگر مذہب کا اختلاف ہے تو اس مذہب کی اختلاف کی وجہ سے یہ کہنا کہ جو آ رہا ہے یہ یہودی ہے، یہ تو فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ تو ایسے ہے، کافر ہے، فاسق ہے، لہٰذا اس کو تو نیچے بٹھاؤ اور ہم اوپر بیٹھ جائیں، یا اس انسان کو اتنی رسپیکٹ نہیں دینی ہے جتنی کہ اور لوگوں کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، یہ گمراہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ساتھ اچھی طرح پیش نہ ہو، اس کا کھانے کی دعوت قبول نہ کرو، یہ نہ کرو۔ یہ ایسے معاملات آ جاتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہٹے ہوئے، وہ ایسے نہیں کرتے۔ حدیث میں آیا ہے، آپ نے سنا اذا اتاکم کریم قوم، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے جو اپنی قوم میں معزز ہے، عزت والا ہے، فخر میں تم اس کی عزت کرو، احترام سے پیش آؤ۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ملنے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ بیٹے تھے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ حاتم طائی کے۔ حاتم طائی بہت مشہور ہیں کہ وہ بہت زیادہ سخی انسان تھے اور سخاوت ان کا وقت تھی کہ جب ملنے آئے ہیں تو یہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا اور تکیہ مجھے دیا کہ ٹیک لگا کر بیٹھو، تو میں اتنا حیران ہوا کہ میری اتنی عزت کسی نے نہیں کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اور میرے لیے کوئی خدمت ہو تو تم بتاؤ کہ میں تمہاری کر سکوں۔ ابھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے کہا کہ تمہاری اتنی عزت ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دیکھی ہے، کسی کی اتنی عزت نہیں دیکھی۔ تو کہتے ہیں جب آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کو اس کی خدمت کر سکیں تو شرم آ گئی مجھے، یعنی گویا شرم سے پانی پانی ہو گیا، اور میں نے کہا اللہ کے رسول یہ بڑی عزت ہے جو آپ نے دی کہ تکیہ مجھے آپ نے عنایت فرمایا۔ یہ تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلم جو آتے تھے ان کے ساتھ، ابھی رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن عزت احترام وہ اپنی جگہ پر قائم رہا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں اتنا احترام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا، اتنا ادب تھا کہ یہ چیز سکھاتی ہے کہ جب ہم کسی آدمی کو بڑائی کا درجہ دے دیتے ہیں، جب کسی آدمی کی ہم عزت اور احترام کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ اس کی اس عزت اور احترام کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ ایک شخص کو امارت اللہ نے دے دی، ایک کو امیر بنا دیا، کسی آدمی کو کوئی عہدہ ایسا مل گیا، خاندان کے حالات ایسے بن گئے کہ ہوتے ہوتے ایک خاتون بڑی سب میں شمار ہونے لگی، ایک مرد سب میں بڑا شمار ہونے لگا، تو چھوٹے لوگوں کے لیے یہ تعلیم ہے شریعت کی
کہ وہ اس کے حقوق کو مانے، اس کے عزت اور احترام کرتے رہیں، وگرنہ ہوگا یہ کہ کل کو یہ چھوٹے جب بڑے بنیں گے تو ان کی بھی عزت اور احترام میں فرق آ جائے۔ یہ شریعت نے تعلیم دی اور سکھایا ہے کہ جو بڑا ہے اگر اس کا کوئی حکم ہے اسے پورا کیا جائے، اسے مانا جائے اور اپنا نفس اور اپنے جذبات اس کے تقاضوں کو ختم کیا جائے اور اس کی بات کا احترام کیا جائے۔ بدر کے قیدی آئے تھے اور اس سے عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی کہتے ہیں کہ میں بدر کے قیدیوں میں شامل تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا کہ جتنے قیدی بدر کے ہیں ان سب کا خیال تم لوگ رکھنا، اور یہ خاص طور پہ میں تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہوں بدر کے قیدیوں کی کہ میرا خاص حکم ہے۔ تو یہ بدر کے قیدی جو واپس گئے ہیں وہ بیان کرتے تھے کہ ہم کافر تھے، اس کے باوجود اتنا خیال رکھا ان لوگوں نے ہمارا کہ مدینہ منورہ کے انصار گندم کی روٹی ہمیں کھانے کے لیے دیتے تھے اور ہمارے سامنے بیٹھ کے کھجوریں کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے، مگر روٹی ہمارے لیے رکھتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی تھا ہمیں کہ ان لوگوں کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا۔ اس لیے اب جو قوم طبقوں میں بٹ گئی، فرقوں میں بٹ گئی اور خاص طور سے مذہبی طبقے میں یہ چیز شامل ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ یہ عنصر کہ کوئی آدمی جو بڑا آ رہا ہے کسی اور فرقے اور قوم سے تعلق رکھتا ہے تو اس پر اپنا تصور، اپنی برتری ظاہر کرنا چاہیے۔ یہ غلط رجحان ہو گیا ہے، اس کا نقصان ہو جایا کرتا ہے، اور نقصان یہ کہ اپنی قوم میں تو بہرحال عزت والا ہے، وہ ان اخلاقیات کو جا کر کیا ذکر کرے گا اور کیا تاثر لے کے جائے گا۔ اور اس کے برعکس اگر اس کو عزت دی جائے، احترام کیا جائے تو اپنی قوم کے پاس بھی جا کر یہی کہے گا کہ مجھے بڑی عزت ان لوگوں نے دی، میرا بڑا احترام کیا، نتیجتاً ان کے رویے میں دشمنی میں فرق آ جائے گا، کم ہو جائے گی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے 100 جوانوں کے ساتھ کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت بہت ہو گئی، چل کے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آدمی کیسا ہے۔ تو ہم ایک حد تک گئے اور 100 نوجوان تھے ہم، تو میں قبیلے میں بڑا تھا، یعنی بڑائی خدا نے دی تھی سرداری کی وجہ سے، اور عمر میں ان سے چھوٹا، تو سردار کا بیٹا ہونے کی وجہ سے سب لوگ میری عزت کرتے تھے۔ تو ایک خاص موقع پہ پہنچ کے رک گئے اور میں نے کہا تم لوگ ٹھہرو اور میں اطلاع لے کے آتا ہوں، خبر لے کے آتا ہوں کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ ہماری اور ان کی کوئی لڑائی تو ہے نہیں، اس لیے مراد یہ تھی کہ مجھے روکیں گے تو نہیں، نہ لڑیں گے، لیکن ان کے اخلاقیات دیکھ کے آتا ہوں کہ کیسے ہیں، اور اگر کوئی اچھی چیز پیش آئی تو میں تمہیں آپ کی بلا لوں گا، اور اگر کوئی برائی پیش آئی تو پھر تم آ جاؤ گے اور تمہیں نہ پتا چلا تو پھر جو ہونا ہے سو ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ جانے۔ تو انہوں نے کہا ابو مغویہ اس کی کل نیت تھی، یعنی جو لوگوں کو خراب کرنے میں، گمراہ کرنے میں بڑا آدمی۔ بتا اوقات قوموں میں ایک گمراہی کی چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ وہ گالی میں فخر محسوس کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں کسی کی تعریف کرنے کے لیے کہ فلاں تو بہت ہی ایسا آدمی ہے، اور حقیقتاً مراد وہ اس سے نہیں ہوتی بلکہ اس کی ایک طرح کی عزت میں اضافے کی بات ہوتی۔ تو انہوں نے بھی اس کا نام کمیت ہی رکھی تھی کہ جو لوگوں کو چکر دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ان میں سب سے بڑا آدمی یہی جوانی تھی۔ ابو مغویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں گیا اور جا کر میں نے سلام کیا اور میں نے کہا انعم صباحا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ صبح اچھی ہو آپ کی، آپ تو یہاں سنتے رہتے ہیں، گڈ مارننگ جیسے کہتے ہیں، تو میں نے کہا انعم صباحا، اللہ آپ کی صبح اچھی کرے یا صبح آپ کی مبارک ہو، یہ مراد تھی میری۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سب سے پہلی بات یہ کہی، آپ نے فرمایا ہمارے یہاں ایسے نہیں کہتے، ہم تو یوں کہا کرتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی سلامتی ہو اور برکتیں ہو تم۔ بڑا بھلا جملہ یہ لگا۔ آپ خود سوچئے کہاں کسی کے لیے دعا کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن تو نہیں، کہاں کسی کے لیے یہ دعا
کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور کہاں کسی کو یہ کہنا کہ گڈ مارننگ، صبح اچھی ہو، دونوں میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے. تو کہتے ہیں پہلی بات جو تھی وہ یہ تھی. اور میں نے پھر دوبارہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مجھے جواب دیا اور مجھ سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں نے مصافحہ کیا تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بٹھا لیا اور مجھ سے فرمایا تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے ابو مغویہ عبداللہ والعزیٰ. اتنا لمبا نام کہ لات اور عزیٰ جو دو بت تھے بہت بڑے بڑے، ان کا بندہ، اور ابو مغویہ گمراہ کرنے والے لوگوں میں بڑا آدمی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ نہیں، تم تو ابو راشد ہو. راشد کا مطلب ظاہر ہے کہ رشت اور ہدایت کے راستے پہ چلنے والا. تو آپ نے فرمایا تم تو ابو راشد ہو اور تم عبداللہ والعزیٰ کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو عبدالرحمان، رحمان کے بندے ہو، لات والعزیٰ کے بندے کیسے؟ تو کہتے ہیں میں اس سے چپ ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھا دی اپنی اور فرمایا اس سے بیٹھ. تو مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی کہ کہاں ان کا مقام اور کہاں میری حالت ہے کہ کیا کرتے ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے باتیں کی اور مجھے کہا کیسے آنا ہوا؟ تو میں نے کہا میری قوم کے کچھ اور لوگ بھی آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جاؤ انہیں بلا لاؤ. میں ملنے کے لیے بیٹھا ہوں اور پھر آپ نے مجھے اپنی لاٹھی دے دی جسے آپ لے کے چلتے تھے اور جوتے مجھے دیے اپنے اور فرمایا کہ میرے جوتے اور لاٹھی لے جاؤ. تو ایک خاص تعلق کا اظہار تھا کہ تم ہمیں اچھے لگے اور یہ چیزیں تم لے جاؤ. یہ چیزیں لے کے وہ راشد رضی اللہ عنہ گئے اور اپنی قوم کے 100 آدمیوں کو لے کے آئے اور سب کے سب جب وہ گئے تو وہ مسلمان تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ رویہ سکھلایا ہے کہ یہ اپنی قوم میں بہرحال بڑے ہیں. یہ جب تمہارے پاس آئیں تو تم ان کی عزت اور احترام کرو، ان کے ساتھ ادب سے پیش ہو. یہی چیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں آ گئی تھی اور ان میں ادب اتنا غالب آ گیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے پورے حقوق ایک دوسرے کو دینے کے لیے تیار تھے. اپنی جان کی، اپنی ذات کی، اپنے مال کی قربانی دے دیتے تھے، مگر دین کا جو تقاضا ہے ایک دوسرے کا احترام ہے وہ پورا کرتے تھے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی والدہ، ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور وہ مکہ مکرمہ میں ٹھہر گئی. تو وہ آئی مدینہ منورہ میں اور اس وقت تک حرام ہو گیا تھا مسلمانوں میں اور کافروں میں نکاح کا کرنا. تو وہ آئی ہے اپنی بیٹی سے ملنے سے اسماء رضی اللہ عنہا سے. تو اسماء رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اب دیکھیے آپ، اسماء رضی اللہ عنہا کی شادی ہو چکی ہے، بچوں والی ہیں، ماں ملنے کے لیے آئی. تو انہوں نے کیا اللہ کے رسول میری ماں مشرکہ ہے، ابھی تک شرک پہ اس کا اعتقاد ہے اور میں مسلمان ہو گئی ہوں، کیا میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا بالکل نیکی کرو اور جو وہ تحفہ یا تحائف تمہارے لیے لے کے آئی ہیں تم اس کا بھی بدلہ انہیں دو، یعنی ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سامان رکھو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے شادی شدہ بیٹیوں کے لیے کہ اپنا گھر بس گیا ہے، اولاد ہو گئی ہے، ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن والدین ابھی بھی قابل احترام ہے، ابھی بھی اسی طرح تمہارے لیے. جب وہ آئیں گے تم جاؤ، ان کی عزت ادب اور احترام پورا ہونا چاہیے. یہ اللہ نے لڑکوں کو بھی سکھایا کہ ٹھیک ہے تمہاری بیوی ہے، بچے ہیں، تمہارا گھر چاہے الگ ہے، مگر تم اپنے والدین کے پاس جاؤ گے اسی ادب اور احترام سے ملو گے جیسے شادی سے پہلے کا معاملہ تھا. تو اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں مجھے ارشاد فرمایا کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، کیونکہ میرے ذہن میں یہ خدشہ تھا کہ شرک اور اسلام کا مسئلہ آ گیا ہے تو کہیں اسلام مجھے اس بات سے روک تو نہیں دیتا کہ میں اپنی مشرکہ ماں کے ساتھ نیکی کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور اس میری بات کی نفی فرما. یہ سب میں یہی حال تھا، آپس میں بھی ان کا یہی حال تھا. اتنا ادب اور احترام تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک پڑھایا ایک آدمی کو، اور ایک آیت کریمہ تھی اور آیات میں قرآت میں اختلافات ہیں. خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو مختلف طریقوں پر پڑھا.
حدیث میں آیا ہے، مسلم کی روایت میں آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے ایک ہی طریقے پر پڑھنے کی اجازت دی تھی، تو میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا رہا کہ اللہ اس امت پر رحم کریں اور 2 طریقے اور یعنی مزید طریقہ بڑھا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے 2 طریقے کر دیے، پھر میں اور اللہ سے درخواست کرتا رہا اور کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 7 طریقے مجھے دیے، اور میں اور درخواست کر رہا تھا مگر مجھے منع کر دیا گیا کہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے 7 طریقے۔ اس لیے قرآن پاک کی مختلف آیات جو ہیں ان کے پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں، یہ سب کے سب صحیح ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین لے کے آئے تھے اور اب تک امت میں متواتر چلتے آ رہے ہیں۔ ان متواتر قرآتوں کا انکار کفر ہے۔ آپ اس کی ایک آسان مثال لے لیجیے، ہے جو علمی بحث مگر آپ کے لیے بہت آسان مثال ہم عرض کریں۔ سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں اور سب یہ پڑھتے ہیں کہ مالک یوم الدین، یہ ہے نا پڑھنے، اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کی بجائے ملک بھی پڑھا، ملک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، اور یہ دوسری قرات ہو گئی کہ ملک یوم الدین قیامت کے دن کا بادشاہ۔ بظاہر اتنا بڑا فرق نہیں ہے کہ بادشاہ اور مالک ایک ہی طرح کی گویا کی بات ہے، مگر قرات متواتر اور متواتر قراتوں کا انکار کفر ہے، اور اسی لیے قرآن پاک کو مختلف قراتوں میں پڑھا گیا ہے۔ آپ دیکھیے یہ جو سودان والے پڑھتے ہیں، افریقہ سے لوگ پڑھتے ہیں، اب بھی الجزائر اور کیروان اور ان علاقوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ قرآن پاک کو ایک اور قرات سے پڑھتے ہیں، اور جب دوسرے لوگ سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ بھی قرآن ہی، اور اس کا انکار جائز نہیں۔ یہ اب جو نئے نئے لوگ آ رہے ہیں نا، جنہوں نے اتنا علم حاصل نہیں کیا ہوتا اور ظرف ہوتا نہیں اس علم کو قبول کرنے کے لیے، اور پتہ ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کا، بالکل سرے سے خبر ہی نہیں ہوتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے 7 طریقے سے قرآن نازل کیا تھا یا مختلف قراتوں کی اجازت دی تھی، تو پھر وہ ان چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ جو حدیث ہے کہ 7 طریقے پہ نازل کیا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک، کی بہت سی اور تشریحات بھی کی گئی، مگر اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ قرات کا اختلاف بعض حضرات نے مانا ہے اور وہ اپنی جگہ پہ بالکل جائز اور درست۔ تو ان صاحب کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھایا اور انہوں نے کہا کہ یہ آیت یوں پڑھو، تو اس نے کہا حضرت آپ صحیح کہتے ہیں، مگر میں مدینہ منورہ میں تھا تو عمر رضی اللہ عنہ سے قرآن پڑھتا تھا، انہوں نے مجھے قرآن یوں پڑھایا تھا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ بالکل چپ ہو گئے اور رونے لگے، انہیں اس سے عمر رضی اللہ عنہ کی یاد آئی اور کہنے لگے ایسے ہی پڑھو جیسے عمر نے تمہیں پڑھایا تھا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ فکرہ ان پہ اتنا اثر کرے گا، انہیں اتنی محبت ہے عمر رضی اللہ عنہ سے، یہاں تک کہ مسجد میں جو کنکر پڑے ہوئے تھے وہ تر ہو گئے ان کے آنسوؤں سے، جہاں بھی گرے ان کے آنسو، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ عمر بڑے اچھے آدمی تھے، خدا کی قسم وہ اسلام میں قلعہ تھا، اور جس دن سے وہ قلعہ ٹوٹ گیا ہے اس دن سے اسلام باہر کی طرف آ رہا ہے، اندر نہیں جا رہا، تو تم ایسے ہی پڑھو جیسے عمر رضی اللہ عنہ تمہیں پڑھایا۔ یہ وہ چیز ہے، یہ ایک دوسرے کا ادب اور احترام، کوئی اور ہو اور وہ کہے کہ نہیں ایسے ہی پڑھو جیسے ہم کہتے ہیں، اور وہ تو ایسی چیز تھی ایسی چیز تھی، اس لیے کہ نفس بیچ میں آڑ بن جاتا ہے اور نفس سکھا دیتا ہے کہ نہیں اپنا تفوق اور برتری یہ ثابت کرنی ہے۔ ان لوگوں میں یہ چیز نہیں تھی، وہ کہتے تھے ہر آدمی ہم سے زیادہ اچھا ہے، ہر کوئی ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، مگر جب تک کہ شریعت میں تحریف نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو، ایک دوسرے کا ادب اور احترام قائم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان سے کسی نے آ کے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو جنگ جمل میں آپ کے سامنے آئے تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا جمل میں میرے سامنے کون تھا؟ تم جانتے ہو عائشہ رضی اللہ عنہ تھی، اور طلحہ تھے، زبیر تھے رضی اللہ عنہ یہ تھے، اور انہی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا اور میرے بارے میں کہا ہے کہ ہم جنت میں ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، اور نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ نے فرمایا ان کے سینوں میں تھوڑی بہت جو غلط فہمی کی وجہ سے رنجش آ گئی تھی، جنت میں لے جا کے ہم انہیں دھو دیں۔ تو کہنے لگے یہ وہ لوگ تھے۔ انہوں نے کہا
کہ ان لوگوں کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ تو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے، سکا پڑھتے تھے، تو فرمایا کہ وہ مشرک تو نہیں. پھر انہوں نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں؟ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اور سمجھا نہیں تھا، اور سکا پڑھا بھی تھا، سمجھا بھی تھا. کہنے لگے ایک عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا مسئلہ تھا، اس کے قصاص کا مسئلہ تھا کہ کس سے لینا ہے، کیسے لینا ہے، یہ ہمارا ان کا اختلاف تھا، باقی ہمارے درمیان کچھ نہیں تھا. اور میرے مومن بھائی اتنا تعلق رہا. حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو سنا اور اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک جملہ کہہ دیا، یعنی برا تھا. تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور حدیث میں لفظ جو آئے ہیں حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے یہ تھے، انہوں نے کہا اللہ تجھے خیر سے دور کرے، بکواس نہ کر، بند کر اپنا منہ، تمہیں پتا نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، زندگی میں بھی رہی ہیں اور جنت میں بھی ان کی اہلی ہیں، تم ام المومنین رضی اللہ عنہ کو برا کرتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں اتنا ادب اور احترام تھا آپس میں ایک دوسرے کا کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پر کسی کا کوئی حق بنتا تھا اور کسی آدمی نے آ کے اپنے حق کی بات کی اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اس سے بات کی کہ تم تھوڑی دیر ٹھہرو، کچھ عرصہ مجھے اور مہلت دے دو یا کوئی بات ایسی فرمائی ہو. تو اس نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ کہہ دیا کہ میں تو ساری زندگی آپ کی مخالفت کرتا رہوں، قسم کھا لی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بلا لیے، یہ انہی کا دور ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. کسی نے اطلاع دے دی تو فرمایا اچھا تمہاری ہمت ہو گئی تم لوگوں کی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے مقابلے میں قسمیں کھانے لگے، تم کی زندگی بھر مخالفت کرو گے. اور فرمایا کسی سے کہو لے جاؤ اسے قاضی کے پاس اور انہیں کہو کہ 30 درے اسے لگائیں، 30 کوڑے اس آدمی کو پڑے اور اس کی کھال سوج گئی اور خون جاری ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہی ان کا علاج ہے، اور یعنی جو لوگ اپنے بڑوں کی عزت اور ادب نہیں کرتے انہیں سزا ملنی چاہیے، ان کو سزا ہونی چاہیے. یہ احترام تھا اور اصل میں بھی یہ احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا. اصل میں یہ نسبت تھی جس وجہ سے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی چیز کی بھی نسبت ہو گئی ہے، اس کا ادب اور احترام بہرحال ضروری. ان چیزوں کو قائم رکھا جائے گا. اور پھر اسی طرح ایک چیز یہ بھی تھی معاشرے میں کہ اگر لوگ ان چیزوں کو قائم نہیں رکھیں گے اور ایک دوسرے کے ادب اور احترام میں کمی کریں گے تو یہ ایسی روایت چل پڑے گی کہ ہوتے ہوتے پورا معاشرہ شکر جمعار کی طرح ہو جائے گا. اس کی بڑی واضح مثال آپ اپنے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں امریکہ میں کہ کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، کوئی بہن ہے، بھائی ہے، ماں ہے، باپ ہے، بس وہ فادر ڈے منا رہے ہیں، مدر ڈے سال میں ایک مرتبہ آ گیا، کارڈ بھیج دیے اور ماں باپ بھی اس پہ خوش ہیں کہ بہت اچھا، بڑی مہربانی کی، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تم نے سال میں جو ایک بار یاد کیا، بڑی مہربانی کر، بہت احسان کی. اور پھر ساری چیزیں آپ دیکھتی ہیں یہ روایات مٹ جانے سے بڑھاپے کی زندگی وہ اولڈ ہاؤسز میں گزر گئی اور جوانی کی زندگی وہ تباہی اور بربادی کی نظر ہو گئی. وہ امنگ اور وہ چیز ہی ختم ہو گئی دل سے کہ کسی کے ساتھ تعلق رہے اور کہیں چھوٹے بڑے کا کوئی تصور رہے. شریعت نے اس چیز کو مٹایا اور یہ ضروری قرار دیا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے رہیں اور ادب اور احترام. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ہم مدینہ منورہ میں تھے اور ہم لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے. اب دیکھیے قرآن کے ساتھ کیسا تعلق رہا. ہمارے یہاں ذرا سے قاری سے مولوی صاحب بن جائیں تو مولوی صاحب قرآن نہیں پڑھاتے، وہ سمجھتے ہیں یہ ان کی شان سے بڑی چھوٹی بات ہے. اور مولانا صاحب تو مولانا ہو گئے، بہت بڑے ہو گئے، ان کی کوئی جا کے کہے کہ حضرت قرآن پڑھنا ہے تو وہ اس بات کا برا مناتے ہیں. وقت نہیں ہے، کوئی اور بات ہے، کوئی اور عذر ہے تو چلیے ایک الگ صحیح وہ یہ کہہ دیں کہ بھئی قاری صاحب ہیں مدرسے میں، آپ ان سے پڑھ لیجیے، ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں. اور لیکن وہ لفظ سوال کو برا مناتے ہیں بجائے اس کے کہ خوش ہوتے کہ شکر ہے اللہ کا وہی بندہ قرآن پڑھنے میرے پاس آیا ہے. افسوس ہوتا کہ میرے پاس وقت نہیں، مصروفیات زیادہ ہو گئی
اور کسی کی صحیح رہنمائی کرتے کہ فلاں سے پڑھ لیجیے، اتنی بات پہ ناخوشی ہو جاتی ہے کہ جناب آپ نے کیا سمجھ لیا ہم کوئی معمولی سے قاری ہیں، وہ اس طرح کے کیا کہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا. ابھی ہم نے آپ سے عرض کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھایا لوگوں کو، اور عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں امیر المومنین ہونے کے باوجود بیٹھتے تھے قرآن پڑھاتے تھے، کہتے تھے لوگوں کو کہ آؤ اور مجھ سے پڑھو. اتنا تعلیم کا ان کو اہتمام تھا. تو یہاں بھی یہی ہوا. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے قرآن پاک پڑھانا، ہم لوگ پڑھاتے تھے مدینہ منورہ میں مختلف لوگوں کو. تو ایک دن میں قرآن پاک پڑھانے گیا تو کسی آدمی نے کہا ارے قاریو تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، بڑے بڑے لقمے لیتے ہو کھانے میں اور ایسے ہو گئے ہو. تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ جملہ عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچ گیا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے تو بلا کے مجھے ڈانٹا، میری خبر لی اور مجھ سے کہا کہ تم نے بات بتائی کیوں نہیں آتی. میں نے کہا عمر کیا یہ ضروری ہے کہ جو کچھ مدینہ منورہ میں ہوتا ہے اس کی اطلاع آپ کو دی جائے؟ تو کہنے لگے نہیں، مگر ایسی باتوں کا تو پتہ ضرور چلنا چاہیے. اور پھر اس آدمی کے پاس گئے اور اسے جاتے گردان سے پکڑ لیا. پتا تھا کہ اس نے زندہ کہا ہے اور گھسیٹ کے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے اور کہا اللہ کے رسول یہ ہمارے ان لوگوں کو انکاریوں کو متعلق یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک انہیں پڑھانے کے لیے جاتے ہیں اور اس کو سزا ملنی چاہیے اس بات کی. اللہ نے سورہ توبہ کی ایک آیت نازل کی. اس آدمی سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا میں تو ایسی ہنسی مذاق کے طور پہ کہہ رہا تھا. اللہ نے فرمایا پھر اللہ وآیاتہ ہی ان سے آپ پوچھیے کہ اللہ کے ساتھ ہنسی اور مذاق ہے اور خدا کی آیتوں قرآن کے ساتھ ہنسی اور مذاق. منع کر دیا اس چیز کہ جو لوگ تمہیں تعلیم دے رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز پیش ہی نہیں آنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ادب سکھانے میں، احترام سکھانے میں بہت نمایاں رہا اور اسی وجہ سے رہا کہ وہ چاہتے تھے لوگ سیکھیں کہ ان کے دور میں اور ان کے بعد بھی لوگوں کو کن کن حدود کو قائم رکھنا ہے اور کس کے ساتھ کیا تقاضا ہے شریعت. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس عمران رحمت اللہ علیہ آئے اور یہ عمران جو تھے عمران بن طلحہ تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا بڑے خوش ہوئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے وہ اس چیز کو دیکھتے رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قریب میں بیٹھ کے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا عمران وہ جو تمہارے باپ کی زمینیں ہمارے پاس آ گئی تھی بڑی بے تکلفی سے بات کی، وہ ہم نے پتہ ہے کیوں رکھی ہوئی تھی؟ اور کہنے لگے وہ اس لیے رکھی ہوئی تھی تاکہ ہم اس کی کمائی، اس کی آمدنی، یہ ساری چیزیں محفوظ رکھیں، کوئی غیر اس پہ قبضہ نہ کر سکے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی جو زمینیں تھیں وہ اصل میں خلافت میں جو تقسیم ہوئی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف جو زمین چلی گئی تھی اس کی بجائے علی رضی اللہ عنہ کی زمینوں میں وہ زمین بھی شامل تھی. پوری مملکت میں جیسے کسی بھی ملک کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں تو زمین کسی انسان کی کسی طرف، کسی کی کسی طرف. تو فرمایا عمران میں نے تو زمینیں اسی لیے رکھی ہوئی تھی اور بڑا اچھا کیا تم نے آ گئے. اور فرمایا عمران کو لے جاؤ اور کسی کو کہا تو جا کر منشی سے کہنا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی زمینیں رکھی تھی لیکن ان کے پچھلے تمام سالوں کا حساب جو میں نے رکھوایا تھا وہ فصلیں جتنے اس کے پیسے آئے تھے جو چیزیں تھیں سب عمران کے حوالے کرنے اور عمران کا نام لکھ لیں اور کہا عمران آئندہ کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو میرے پاس آنا، تم میرے بھتیجے. اور پھر کہنے لگے تمہاری ماؤں کا کیا حال ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیویوں کا پوچھتے رہے. پھر فرمایا کہ ان کی بیوائیں جو ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی ان کے لیے اتنے پیسے روانہ کرو. تو اتنے میں جو دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا دیکھو ہم تو علی رضی اللہ عنہ کی حمایت کر کر کے جنگ کر کے ہمارے ہاتھ تھک گئے اور یہ پھر بھی اپنے مخالفین اور ان کی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے. تو جو دور بیٹھے ہوئے تھے لوگ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں یہ قصہ کیا ہو رہا ہے ممبر کے قریب. پتا اس وقت چلا جب رضی اللہ نے زور سے کہا کیا کر رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو، مسجد بھول گئے. ہم اٹھ کے دوڑے
تو علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ سرخ تھا غصے سے اور کہنے لگے کہ تم دونوں ایسی بات کر رہے ہو، خدا کی قسم یہ اس کا بیٹا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی مقرب تھا، طلحہ تھا، اور تمہیں پتا ہے کہ مجھے کتنے عزیز ہیں، اور تمہیں نہیں پتا اللہ نے میرے بارے میں یہ نازل کی تو کس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے فَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ہم جنت میں ان کے دلوں میں جو ذرا برابر کوئی تھوڑی سی رنجش ہو گئی تھی اسے دور کر دیں گے، یہ میرے طلاق زبیر و عائشہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں اللہ نے نازل کیا، اور تم نکل جاؤ اس مسجد سے دونوں، اور ان دونوں آدمی کو مسجد سے نکلوا دیا، اور فرمایا عمران تم اس بات کا خیال نہ کرنا، لوگ ایسے ہی کہتے ہیں مگر تم میرے بھتیجے ہو، مجھے عزیز ہو، جب بھی ضرورت پیش آئے میرے پاس چلے آئے۔ یہ عمران رحمۃ اللہ علیہ خود راوی ہیں اس حدیث کے، جیسے علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے ساتھ اتنا حسن سلوک کیا، اتنی اچھائی کی، حالانکہ ہمارے والد ان کے مخالفین میں شمار کیے جاتے تھے، مگر جب مسئلہ ادب احترام اور اس کا آیا کہ کس کا کیا درجہ ہے اسے اس کے درجے میں رکھا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کئی بار ہم نے جملہ آپ سے عرض کیا، جب حفظ مراتب نقلی زندگی جو آدمی مرتبوں کو اس کے برابر میں نہیں رکھتا، ہر ایک کا مرتبہ نہیں پہچانتا، وہ ایک دن دین بھی چھوڑ دیتا ہے، دین کا غالب آ جاتا ہے، دین سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ اس انسان کو اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ کس کے متعلق کی بات کہنی ہے، کس کے متعلق یہ نہیں کہنی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس یہ ابن سبا کی بات کی گئی جس نے بنیاد رکھی تھی شریعت کی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے اس کے بارے میں کہ وہ مجھے کہتا ہے کہ میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے اچھا ہوں، تو خدا کی قسم میں سے ضرور سزا دوں گا۔ لوگوں نے کہا حضرت چھوڑیں، آپ کے پہلے ہی اتنے مخالفین ہیں، ساری مملکت میں لوگوں نے فتنے اٹھا رکھے ہیں، کیوں ایک نیا دروازہ کھول دیں، ہم اسے چھوڑ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر اتنا تو اللہ کی قسم ہو گئی کہ یا وہ اس شہر میں وہ رہ لیں یا ہم رہ لیں، ایک رہے گا دو نہیں رہ سکتے، اور جس شہر میں وہ تھے کوفہ سے ان کا نکالو اسے، یا میں رہوں یا یہ رہے، دونوں میں سے ایک رہے دو نہیں رہے۔ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کے کہا کہ یا خیر البریہ، اور وہ آدمی جو اللہ کا سب سے اچھا بندہ ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس سے کہا نہیں۔ فرمایا ابو بکر عمر کو دیکھا رضی اللہ عنہ کو؟ اس سے کہا نہیں۔ فرمایا تم نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا تو میں تمہیں یہ گردن اڑا دیتا، تو سمجھتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، مجھ سے اچھے سے وہ تھے، اور اگر تمہیں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہوتا تو میں تجھے قتل تو نہ کراتا لیکن درے لگواتا، وہ حد لگواتا جو کسی جھوٹ بولنے والے پر تہمت لگانے کی وجہ سے جاری کی جاتی ہے، کیونکہ تم نے انہیں دیکھا ہوتا تو تو جان دیتا کہ وہ دونوں مجھ سے اچھے، وہ دونوں مجھ سے بہتر۔ یہ تعلیم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ملی، انہیں سے یہ چیزیں آئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس کی راویاں ہیں، اسے الغابہ میں ابن اثیر نے یہ خواب نقل کیا ہے کہ اکرمہ رضی اللہ عنہ کے حالات، وہ کہتے ہیں کہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ابو جہل جنت میں غوطے لگا رہا ہے جنت کی نہروں میں، تو اس کے مجھ سے بیان فرمایا کہ میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، ابو جہل کو جنت میں پھر رہا ہے، غوطے لگا رہا ہے جنت کی نہروں میں، یہ کیا خواب ہے؟ تو کوئی تعبیر اس کی نہیں دے سکا، صحابہ رضی اللہ عنہ بھی نہیں دے سکے، سب جانتے تھے اس کی کیا تو پوچھتے کیسا کرتا وہ، اور بات کسی کے سمجھ میں آئی نہیں کہ ہے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چپ ہو گئے، اور جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اکرمہ رضی اللہ عنہ جو بیٹے تھے ابو جہل کے، ان کی بیوی آئیں ابو جہل کی بہو، اور اس نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے اکرمہ کے لیے یہ حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کی شرارتوں کی وجہ ابتدا میں پناہ مانگنے آئی، آپ ہم لوگوں کو پناہ دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پناہ دی، ان کا اکرمہ کو آپ نے فرمایا میں نے پناہ دی۔ وہ گئی ہیں
اور جدہ ٹاؤن کے ان کے شوہر فرار ہو رہے تھے اور اکرما جب یہ ان کے شوہر فرار ہو رہے تھے تو انہوں نے چیخ کے انہیں بلایا. کشتی تقریباً چل پڑی تھی. بعض روایات میں آتا ہے کہ اپنی چادر انہوں نے ہوا میں ہلائی تو وہ پہچان گئے کہ میری بیوی کی چادر ہے, واپس ہوئی. تو اسی کا مت بھاگو, میں پناہ لے کے آئی ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, تم کدھر جا رہے. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ چلے گئے تھے, پھر اس کے بعد لوٹ کے آئے. کہ جب وہ سمندر میں پہنچے تو کشتی کو ہواؤں نے گھیر لیا اور پانی کی وجہ سے تباہی آنے لگی. تو جو کشتی والے تھے اور مشرکین وہ اللہ کو پکارنے لگے. وہ تو اکرما رضی اللہ عنہ حیران ہوئے اور انہوں نے کہا اسی چیز سے تو میں بچ کے بھاگ رہا ہوں, اور اگر کشتی میں بھی اسی کو پکارنا ہے تو وہاں جا کے اسلام کی نہ قبول کریں. بہرحال وہ آئے, جب ساحل پہ پہنچے اس سے کہا تم کدھر بھاگ رہے ہو, میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے آئی ہوں. انہیں اطمینان ہوا اور وہ گئے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرما رضی اللہ عنہ کے آنے کی جب خبر سنی تو آپ نے فرمایا وہ ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے اکرما. اور دیکھو کوئی شخص جو زندہ ہے اس کو اس کے مردوں کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچانا, اور اس کے سامنے اس کے باپ کا ذکر برائی سے نہ کرنا. یہ اخلاق ہیں, یہ کرم ہے, یہ کریمانہ رویہ ہے. فرمایا اس کے باپ کا ذکر برائی سے نہ کرنا, اکرما کو دکھ پہنچے گا. اور اکرما رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جب پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے خواب کی یہ تعبیر ہوگی. جب ابو جہل کو دیکھا تھا تو اللہ نے انہیں کی نسل سے یعنی اکرما رضی اللہ عنہ کو اسی کی نسل ابو جہل کے بیٹے کو اللہ نے جنت میں بھیج دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اس طرح پورا ہو. تو منع کر دیا کہ اگر والدین کا کوئی قصور ہے بھی تو تم ایسی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے اولاد کو خدمت اٹھانی پڑے, مت ایسی بات کو. درہ رضی اللہ عنہ آئی ہیں, اور درہ جب مدینہ منورہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آئی ہیں تو عورتوں نے کہا لو ابو لہب کی بیٹی آ گئی. اور اس کے بعد کے متعلق اللہ نے قرآن میں کہا کہ تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے. اور درہ نے یہ بات محسوس کی کہ عورتیں تانے دیتی ہیں,